بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن جب محلے چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جائے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے۔ اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے گی، اور جب یہ قطرہ دریا بن گیا تو باری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب کے حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آبیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر و احد کے میدانوں میں ان کے تیغ آزماؤں کا زعم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے عزل و فارہ کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گاڑی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے اس تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ اس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 سپاہی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور خبیب بن عدی اور زید بن وسنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا، اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا، اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کانا بند کر دیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چوری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے، جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے تھے، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چوری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چوری اور بچے لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کی کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خبیب نے گود کھول لی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریشی نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب چلا آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح خبیب رضی اللہ عنہ قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے بیچ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے دردمند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو پھر جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری۔ مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا۔ کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا،
فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آوازیں آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکی ہے اب کبھی نہ کھلے، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، ہر آنکھ سے اس قدر آنسو بہے کہ عبادت گزار کا جسم تو خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی پیاری سے عشق فردوس بن جائے۔ سیدنا خبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت کیش نے انہیں روکا، اور ایک ایسی آواز میں جیسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ صحیح خبیب نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے، مگر ان کی تنی ہوئی تلوار نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اب اپنے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم۔ کفار اب بھی خاموش رہی، مگر نیزوں کی انیا اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکارے، اے مجاہد اسلام، وعلیکم السلام۔ مرد مجاہد خبیب سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کی ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھے اور ان کی صدق و مظلومیت کا امتحان لے۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے پیشتر حالت نماز میں شکر و صفاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کی مشکبو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکر صبر خبیب کے درناک مصائب کا تصور کیجیے۔ آپ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کو پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہی تیروں کو دیکھ رہی ہے، ان کی عضو سے خون بہہ رہا ہے۔ درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے سیدنا خبیب کے جگر پر نیزے کی آنی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ کمر کے پار ہو گئے۔ یہ جو کچھ ہوا خبیب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور نے کہا، اب تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائے اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر خبیب نے جگر کے چرکے کے حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا کاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بے تاب گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم! خدا جانتا ہے کہ مجھے جان دے دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد خبیب پر جو حالتیں گزرے، آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ انبوہ در انبوہ میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے، جماعتیں اور جتی، یہ سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اطہر عداوت کے لیے ہے۔ یہ سب لوگ میرے خلاف جوش و انتقام کی نمائش کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں موت کی کونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچی ستون کے پاس کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دے گی، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوفزدہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے، اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ اب مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے ضد
کوپ سے میرے جسم کو ٹکڑے کر ڈالا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنی عاجزی، بے چینی اور بے بسی کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کرے گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اس کی اطلاع پہنچا دے۔ سعید بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا تھا اور آپ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن عمر نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب خبیب کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا۔